حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھودی گئی تو اس میں دیکھنے کو کیا ملا اور کیا معجزہ پیش آیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کچھ مختصر بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کیوں کھودی گئی اور جب قبر کھودی گئی تو اس میں سے کیا ایسا ظاہر ہوا کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے اور کون سا معجزہ واقعہ آیا۔ ناظرین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام 90 سال کے تھے تو فدان آرام سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ اپنے باپ کے بڑے چہیتے تھے کیونکہ وہ راحیل سے پیدا ہوئے تھے اور ان کے بڑھاپے کی اولاد تھی۔ باپ کے چہیتے ہونے کا اس بوک المون قبا سے ظاہر ہوتا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنوا کر دی تھی۔ یہ اس بات کا نشان تھا کہ وہ کس کو اپنے قبیلے کا سردار بنائیں گے، لہٰذا بھائیوں میں حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا اور یہ ایک فطری عمل تھا۔ بھائیوں کا حسد اس وقت اور بھی بڑھ گیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے 2 خواب بیان کیے جن سے مستقبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور بھائیوں کی اطاعت ظاہر ہوتی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 17 برس کے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھائیوں کی خیر و خیریت معلوم کرنے کے لیے بھیجا جہاں وہ اپنی بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے سوچا کہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کو پورا ہونے سے روک سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے مشورے سے منع کیا اور خیال دیا کہ انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ لیکن جب روبن وہاں نہیں تھا اس کے بھائیوں نے ایک قافلہ دیکھا جو مصر جا رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یوسف کو سوداگروں کے ہاں بیچ دے۔ بس انہوں نے یوسف کو فروخت کر دیا اور ایک بکری ذبح کر کے اس کی قبا کو اس کے خون میں بھگو دیا کہ اپنے باپ یعقوب کے پاس لے گئے، گویا اسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ عمر رسیدہ باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا اور وہ کئی دنوں تک ماتم کرتے رہے۔ سوداگر یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئے اور وہاں پہنچ کر مصری افسر پوتیفار کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس نوجوان غلام نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس قدر ہوشیار اور قابل اعتماد ثابت کیا کہ اس کے آقا نے اپنے گھر کا تمام انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور وہ یوسف کی زیر نگرانی خوب پلا بڑھا۔ پوتیفار کی بیوی کی دست درازی کے غلط الزام پر اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہاں کئی برس تک حضرت یوسف علیہ السلام رہے۔ پھر یوسف فرعون کی بھی نظروں میں مقبول ہو گئے۔ جب داروغہ جیل نے یہ محسوس کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام پر مکمل اعتماد کر سکتا ہے تو اس نے تمام قیدی ان کی تحویل میں دے دیے اور ان قیدیوں میں 2 فرعون کے خادم تھے، ایک اس کا نام ساکی اور دوسرے کا نام نانپس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر کی اور جیسا کہ انہیں بتایا کہ 3 دن بعد بادشاہ کی یوم پیدائش پر نانپس کو پھانسی دے دی گئی اور ساکی کو اس کے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ ساکی اپنے وعدے کو کہ وہ فرعون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے گا بھول گیا، لیکن جب فرعون نے 2 خواب دیکھے، ایک دبلی اور موٹی گایوں کا اور دوسرا ہری بھری اور سوکھی بالوں کا، تو اسے یاد آیا کہ اس نے فرعون کو یوسف کی خوابوں کی تعبیر کی لیاقت کے بارے میں بتایا۔ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے بلوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا دونوں خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہے، 7 سالوں تک خوب اناج پیدا ہوگا اور 7 سال قحط کے ہوں گے، اور صلاح دی کہ قحط کے 7 سالوں کے لیے ارزانی کے سالوں میں غلہ جمع کیا جائے۔ فرعون نے فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ذخیرہ خانوں کا حاکم مقرر کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تجویز کی عملی جامہ پہنانے کا مکمل اختیار بخشا۔ حکومت کے ایک محکمہ کا انچارج ہونے کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کا نائب بن گئے اور یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بادشاہ کی نظروں میں مقبول ٹھہرے ہیں انہیں مصری نام دیا گیا
اور ان کی شادی مصر کے قومی مندر عدن کے بڑے پجاری کی بیٹی سے کر دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام 30 برس کے تھے۔ ازانی کے 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر شہر میں ذخیرہ خانوں میں غلہ جمع کر لیا۔ اس دوران ان کے ہاں 2 لڑکے منسا اور افراہم پیدا ہوئے۔ جس قحط کی حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی، اس قحط نے صرف مصر کو نہیں بلکہ اس وقت کے تمام دریافت شدہ دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ بس ہر ملک کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے آنے لگے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، اور جب انہوں نے اسے سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب یاد آئے، جن کی وجہ سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس حد تک جلنے لگے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ہر لحاظ سے آزما کر دیکھا کہ وہ ان سالوں میں تبدیل ہوئے کہ نہیں، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ کافی بدل چکے ہیں تو جب وہ دوسری مرتبہ غلہ خریدنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس کے دل میں بدلہ لینے کا کوئی خیال نہیں، اور انہیں کہا کہ اپنے باپ کو بھی ساتھ لائیں اور مصر رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 17 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے بیشتر حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو اپنے متبنہ بنایا، اور میراث کی تقسیم میں ان کو وہی حق دیا جو ان کے اپنے بیٹوں کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین کیسے پہنچے، اس موضوع پر ہم اپنی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب قبر کھودی گئی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا، جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ ناظرین، یہودیوں کا مذہبی موقف یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسد خاکی کی باقیات مصر سے لا کر نابلس میں دفن کی گئی۔ اس حوالے سے یہودی سفر تکوین کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہودی کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ ان کی باقیات کو شکیم شہر کے مشرق میں لے جائیں اور وہاں انہیں دفن کیا جائے۔ یہ نابلس کا کنانی شہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قبر یہودیوں کے لیے عبادت کا مرکز ہے۔ یہودی ہر عبرانی مہینے کے آخر میں مقام یوسف میں داخل ہوتے ہیں اور 2 روز تک وہاں قیام کرتے ہیں۔ یہودی نصف شب وہاں آتے ہیں اور اگلے روز طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے جاتے ہیں۔ تاہم مورخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نابلس میں موجود قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 200 سال بعد مبعوث ہوئے۔ ان کے آخری آرام گاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصر میں ہے، مگر ان کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مقام یوسف کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہ ہونے کی دوسری دلیل بھی یہ ہے کہ یہ قبر ایک مزار میں ہے جو اسلام طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر ایک گنبد ہے، اور ایسا کسی دور میں بعض مسلمان طبقات اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے کرتے تھے۔ بعض تاریخی مصادر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر عثمانی دور خلافت میں بنائی گئی تھی۔ غالب المکان یہ ہے کہ 1904 میں یہ قبر اور اس پر مزار بنایا گیا۔ یہ قبر ایک بزرگ اور نیک شخص یوسف دویکات کی ہے۔ وہ ایک عالم دین تھے اور دین اسلام کی تعلیمات عام کرتے تھے۔ یوسف دویکات کی وفات کے بعد خلافت عثمانیہ نے تقریم کے طور پر ان کا مزار بنایا۔ بعض صوفیاء وہاں عبادت بھی کرتے ہیں۔ فلسطینی دانشور کا کہنا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی کسی بھی پیغمبر کی آخری آرام گاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کے ناموں سے جو قبریں موجود ہیں وہ ان کی آرام گاہیں ہونے کا حتمی ثبوت نہیں ہے۔ امین ابو بکر نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کی تھی، مگر ان کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تعین ممکن ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔
اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، کیونکہ آپ کی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔